بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف رفاعی اداروں کو زکوٰۃ دینا۔ رفاعی اداروں کو زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یعنی معطین زکوٰۃ دینے والے، انہوں نے جب رفاعی اداروں کو زکوٰۃ دی تو اپنا وکیل ان کو مقرر کر دیا کہ وہ آپ کی طرف سے اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کرے۔ تو یہ والی اگر صورت ہو کہ وہ معطین کے وکیل ہوں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں رفاعی ادارے کے پاس جب تک زکوٰۃ ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ اس دن ادا ہوگی جب یہ رفاعی ادارہ زکوٰۃ کو اس کے مصرف میں خرچ کر دے۔ مثلا کوئی ہسپتال ہے تو وہ وہاں پر زکوٰۃ کے پیسوں سے مریضوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، تو جب وہ زکوٰۃ والے فنڈ سے، زکوٰۃ والے اکاؤنٹ سے کسی مریض آیا، اس کا علاج کیا اور اس کا علاج فرض کریں 60,000 میں ہوا، تو اس کی ادائیگی جب کر دی جائے گی زکوٰۃ والے فنڈ سے ہسپتال کے دوسرے فنڈ میں، تو تب جا کر اتنی رقم کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یعنی یا تو مریض کو پیسے دے دیے جائیں کہ وہ اپنا بل ادا کر لے، یا یہ ہے کہ مریض سے کوئی ایسا فارم لکھوا لیا جائے کہ وہ بتائے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب یہ میری طرف سے آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے پیسے ادھر ادا کر دیں، میں اتنی وصولی کر لوں۔ یا یہ صورت تو وہ ہے کہ جب یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ادارہ ہے یہ معطین کا وکیل ہو، یہ ہسپتال کی صورت بتائی۔ یا اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا مختلف اوقات میں، یا بعض لوگ اس طرح کے عمومی کام کرواتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے دیکھ لیا جائے کہ وہ رفاعی ادارہ آیا زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کے مصارف بھی ہیں ان کو مالکانہ حیثیت سے زکوٰۃ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو ان دو باتوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو اس ادارے کی انتظامیہ پر اعتماد ہے کہ یہ واقعتاً زکوٰۃ کے مصرف میں بھی خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ خرچ تو کر دیتے ہیں، اس میں کرپشن نہیں کرتے، لیکن وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں خرچ کرتے، شرعی باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے جو فقہی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہیں، تو لہذا دونوں پہلوؤں سے دیکھیں کہ وہ لوگ واقعتاً دیانتدار بھی ہیں، اس میں کسی قسم کی کرپشن بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصارف میں بھی خرچ کرتے ہیں اور شرعی تقاضوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا ایک پہلو تو میں نے یہ عرض کیا کہ جیسے یہ معطین کے وکیل ہوں، تو معطین کے وکیل اگر یہ ہوں تو اس صورت میں اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی جب تک یہ زکوٰۃ مصرف تک پہنچ کر خرچ نہ ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان اداروں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے عام طور پر کہ ان کے پاس جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مثلا اگر ہسپتال کی مثال ہم لے لیتے ہیں تو وہاں جو ایسے ضرورت مند لوگ علاج کے لیے آتے ہیں تو یہ ان سے ایک فارم وصول کریں، اور فارم جو ہے وہ ایک فل کروا لیں جس کے اوپر جو وکالت نامہ وہ لکھ کر دے دیں کہ ہسپتال کی انتظامیہ کو ہماری جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کی، اور اس طرح کے مستحق افراد جو ہے نا میرے اور میری اس کے بعد جو بھی رقم ہے وہ اس کے جو ضرورت مند لوگ آئیں گے ان کے علاج معالجے میں خرچ کرنے کی، یعنی دو وکیل ان کی جو وکالت نامہ ہوگا اس کی دو حیثیتیں ہوں گی، ایک اخذ یعنی زکوٰۃ کی وصولی کی، اور دوسری پھر اس کے بعد خرچ کرنے کی۔ تو اس صورت میں اگر انہوں نے مستحق ہسپتال کی انتظامیہ ایسے بہت سارے لوگوں کی وکیل بن جاتی ہے تو جو ہی وہ زکوٰۃ وصول کرے گی تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول ہوتے ہی معطین کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ پیسہ اب ان کے پاس امانت ہوگا اور یہ اس سے لوگوں کی جو ہے وہ علاج معالجہ میں خرچ کر دیں گے۔ یا اسی طرح کوئی ادارہ ہے وہ لوگوں کو کی بچیوں کی شادی میں ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ ایسے لوگ اگر آئیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، سید اور ہاشمی نہ ہوں، تو یہ ان سے وکالت نامہ بھی وصول بنوا سکتے ہیں، اور انہوں نے اگر ان کو وکالت نامہ بنا دیا اور وکیل مقرر کر دیا تو یہ پھر جو ہی زکوٰۃ وصول کریں گے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دینے والوں کو
انتظامی حوالے سے دیکھ لینا چاہیے، شرعی حوالے سے یہ دیکھ لینا چاہیے اگر قابل اعتماد کوئی ادارہ ہے۔ اب پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر آپ کو اعتماد ہو، مجھے نہ ہو، ایک بندہ آپ کے بھروسے کا میرے بھروسے کا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اپنا اوپینین مختلف ہو سکتا ہے مختلف افراد اور مختلف اداروں کے بارے میں، لیکن اصولی طور پر یہی ہے کہ جو ادارہ اگر اس زکوٰۃ کو وصول کر کے اس کو مصارف میں خرچ کرتا ہے جو شرعی اعتبار سے مقرر کرتے ہیں، ان کو کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں کہ جس میں موتین کا یہ ادارہ وکیل ہو، تو اس صورت میں یہ زکوٰۃ ان کے پاس امانت ہوگی اور یہ اس دن ادا ہوگی جس دن وہ اس مصرف میں خرچ ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت میں اگر انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے سے مستحقین سے وکالت نامہ بنا رکھا ہے اور یہ مستحقین کے بھی وکیل ہیں، تو پھر جو ہی زکوٰۃ وہ وصول کرے گی انتظامیہ تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ اس کو آگے اس کے مصرف میں خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ زکوٰۃ جب تک خرچ نہیں ہوگی، پہلی صورت میں جب یہ موتین کے وکیل ہو انتظامیہ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہمیں بعض جو مختلف برادریوں کی بنی ہوتی ہیں کہ تنظیمیں کہ وہ اپنی برادری ہی کے افراد پر زکوٰۃ خرچ کرتی ہیں، برادری ہی کے لوگوں سے لے کر برادری ہی کے افراد میں، تو اس میں بعض دفعہ زکوٰۃ فنڈ میں بہت بڑی بڑی رقمیں جمع ہو جاتی ہیں اور سالوں پڑی رہتی ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنی جانب سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ وہاں پر خرچ نہیں ہوئی یا آگے مستحقین کو دی نہیں گئی تو اس وقت تک تو وہ زکوٰۃ شرعی اعتبار سے ادا نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے اس انتظامیہ کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جلد از جلد ادا کریں، اور زکوٰۃ کو صرف روک کے رکھنا اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنی ہی برادری کے آدمی کو دیں گے اور خاندان کے لوگوں کو، برادری کے لوگوں کو ترجیح ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف انہی کو دینی ہے، دیگر مسلمانوں کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس وجہ سے اگر وہاں آپ کی برادری کی ضرورت سے زائد ہے تو آپ آگے دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ خلق خدا کی بھلائی ہو۔ اور صرف زکوٰۃ کو روک کے رکھنا، یا اسی طرح بعض جماعتوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی جماعت کے افراد کو ہی زکوٰۃ دینی ہے، اور عام مسلمان جو کسی جماعت سے براہ راست تنظیم سے وابستہ نہیں ہے وہ بیچارہ جتنا بھی ضرورت مند ہو لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے، اور جو اسی جماعت کے ساتھ ہوں بھلے وہ عادی بن جائیں لوگوں سے زکوٰۃ وصولنے کے تو اس کو پھر بھی ملتی رہتی ہے۔ تو یہ عام مسلمان کلمہ گو اور عام انسان جو ہے وہ اس کی مدد اور نصرت کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے جو بھی ہے، اللہ نے ایک ہی اس میں اصول مقرر کیا ہے کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ اس میں پھر ہماری ذاتی ترجیحات اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ہاں البتہ دوسری ایک اضافی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں یہ ان چیزوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے پاس بڑی رقمیں کروڑوں میں زکوٰۃ جمع ہے اور کئی سال تک اس میں مزید بھی آ رہی ہے، لیکن خرچ آگے اس رفتار سے نہیں ہو رہی، یعنی کروڑوں اکٹھے تو ہو رہے ہیں، خرچ لاکھوں میں ہو رہے ہیں، اور وہاں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے جو ہے نا وہ مخصوص انداز بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ خلق خدا بہت پریشان اور ضرورت مند بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے جلد از جلد زکوٰۃ جنہوں نے وصول کی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جلد از جلد خرچ کریں۔ تو اب اگر زکوٰۃ دینے والے ان لوگوں سے اس طرح کا مطالبہ کریں گے، پوچھیں گے ہاں بھئی آپ زکوٰۃ کیسے خرچ کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کے مصارف کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور پھر زکوٰۃ خرچ کرنے میں کتنی دیر لگ جاتی ہے، آپ مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، سال میں کس طرح، تو اس طرح کے دینے والوں کی اگر ڈیمانڈ ہوگی تو ادھر بھی جو اس کی انتظامیہ ہے ان میں بھی کچھ ہلچل مچے گی، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو احساس ہوگا۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت اپنی پوری تسلی کر لینی چاہیے، یہ آپ کا فرض ہے، اور جس طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ادائیگی میں بھی اہتمام کریں۔